اللہ نے بڑی سہولت دی ہے. یہاں بھی یہ فرماتے تھے کہ فول وجہ کا الکعبہ، یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف پھیر لو، لیکن اللہ نے کعبہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. اور پھر اللہ نے اور وسعت دے دی، فول وجہ کا شطر المسجد، شطر کا لفظ، شطر کا معنی ہوتا ہے حصہ، اور شطر کا معنی ہوتا ہے جہت، سمت، اس طرف. شطر کا معنی ہوتا ہے طرف، یعنی حکم دیا کہ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اب اگر حکم ہوتا نا کہ اپنا چہرہ کعبہ کی طرف کرو، تو بالکل کعبہ کی طرف منہ کرنا مشکل تھا. جو لوگ حرم کے اندر موجود ہیں، جو مسجد حرام کے اندر موجود ہیں، ان کے لیے تو چہرہ کرنا آسان ہے، کیونکہ خانہ کعبہ ایک مخصوص دیوار ہے، وہ دیوار زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں ہے. اب ساری دنیا بالکل اسی کی طرف رخ کرے، یہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اب حکم یہ ہے کہ جو آدمی مسجد حرام کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو بالکل خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں، وہ ان کو قبلہ نظر آ رہا ہے، اور جہاں تک لوگوں کو وہ قبلہ نظر آ رہا ہے وہ بالکل اسی کی طرف منہ کریں گے. اس سے اگر ان کا رخ پھرا تو ان کی نماز نہیں ہوگی. اور جو لوگ حرم کے اندر ہیں، حرم کی ایک خاص حد ہے، حرم کے اندر ہے، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو، حرام کی طرف، مسجد حرام، یعنی بالکل کعبۃ اللہ کی طرف نہیں، بلکہ مسجد حرام جو کعبۃ اللہ سے کافی وسیع ہے اس کی طرف تم منہ کرو. اور جو لوگ حرم سے باہر ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ تم پورے حرم کی طرف منہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت کر دی ہے. جو اس مسجد کے اندر ہے وہ بالکل قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف منہ کرے، اور جو مسجد سے باہر حرم کے اندر ہے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کرے، اور جو حرم سے باہر ہے وہ پورے حرم کی طرف منہ کرے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت ہے. حرم کا دائرہ اور زیادہ وسیع ہے، حرم تو کافی بڑا علاقہ اس میں گھیرا ہوا ہے. تو اب ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ فول وجہ کے شطر المسجد الحرام، کہ تم مسجد حرام کی سمت منہ کرو، مسجد حرام کی سمت کی طرف منہ کرو. اگر بالکل مسجد حرام کی طرف سیدھا منہ نہیں ہو رہا اور سمت کی طرف منہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے نا ریاضی دانوں نے حساب لگایا ہے کہ اگر آدمی اس طرف منہ کر رہا ہے اور 28 ڈگری تک، یعنی اس کا منہ اس طرف ہو رہا ہے، یعنی یہ مسجد حرام ہے. اب ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے اس کا منہ اس طرف ہونا چاہیے، لیکن وہ اس کا منہ اس طرف کیے ہوا ہے، لیکن 28 ڈگری تک اس کا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، اس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہے، 28 ڈگری تک یہ نہیں پھرا ہوا ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. اسی طرح ایک آدمی ادھر منہ کر کے کہے یہ مسجد حرام ہے، اب جو ہے نا اس کا 28 ڈگری تک منہ جو ہے نا اس طرف پھرا ہوا ہے، اب جو ہے نا اس طرف وہ منہ تو اس طرف کر کے پھرا ہے، لیکن اس کا 28 ڈگری کے اندر اندر اس کا رخ اس طرف ہو رہا ہے، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دی ہے. فول وجہ کا شطر کا لفظ بول کر کہ شطر مسجد حرام کی طرف تم منہ کرو، مسجد حرام کی سمت منہ کرو. اب سمت کا حکم ہے کہ مسجد حرام کی سمت منہ کرو، بالکل مسجد حرام کی طرف کرنا. اگر ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس سمت کی طرف اگر 28 ڈگری کے اندر اندر جو ہے نا آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی فرما دی ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کا قبلہ ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے. اب بالکل کعبہ کی طرف رخ کریں، بالکل اس طرف منہ کرنا مشکل ہے، اور ایسے آلات اور ایسے جو ہے نا یعنی کوئی چیزیں، ایسے ذرائع پیدا ہی نہیں ہوئے کہ جن سے پتہ چلے کہ بالکل ہمارا رخ قبلہ کی طرف ہو رہا ہے. اگر ہو جائے تو سب سے بہترین ہے، اگر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت کر دی ہے. تو فرمایا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ کے اندر تھے، یہ مدینہ طیبہ کے اندر ہے، تو فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت کر دیجیے. یہاں بھی اللہ نے بڑی وسعت کر دی. فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں بھی تم ہو تو اپنا چہرہ اسی مسجد حرام کی طرف رکھو، یعنی اسی سمت منہ کرو. یہ آپ کے لیے قیامت تک قبلہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو ہے نا کسی اب قبلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لہذا جہاں بھی آدمی ہو اسی طرف منہ کرے. تو علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے نا کسی سفر میں ہوتا ہے، اور وہاں سفر میں اس میں نماز پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے نا، ادا کرنی ہے، تو اب وہاں اس کے لیے قبلہ کی سمت متعین نہیں ہو رہی، تو اب وہ تحری کرے، سوچ و بچار کرے. سوچ و بچار کرنے کے بعد جو ہے نا جو اس کا دل مفتی اندر جو مفتی موجود ہے وہ فتویٰ دے کہ یہاں آپ کا قبلہ ہے تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے، تب بھی اللہ اس کی نماز کو قبول کر لے گا. اور اگر اس کو پتہ چل گیا ہے، مثلا ریل کے اندر ہے، جہاز کے اندر ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا رخ قبلہ کی طرف ہے، اب وہ اس وقت تو قبلہ کی طرف منہ کرے. اور اگر پھر بعد میں گاڑی نے اپنا رخ بدل لیا، اب اس صورت میں اس کی نماز ادا ہو جائے گی. اگرچہ اس کا رخ بعد میں بدل چکا ہے تب بھی اس کی نماز ادا ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وسعت دیا ہے، کیونکہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جہاں بھی ہو اللہ وہیں موجود ہے. تو ہم اس خانہ کعبہ کی اس دیوار کی طرف منہ کرنے کا مقصد اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت ہے. تو ہم جہاں بھی ہوں اللہ وہاں موجود ہے.
اس لیے یہ وصل کر دی۔ تو فرمایا کہ جہاں بھی تم ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کرو۔ ایک ہندو گزرا سرسوتی، جس نے اعتراض کیا کہ ہمیں جو ہے ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ بتوں کی طرف منہ کرتے ہیں، تو تم بھی تو ایک دیوار کی طرف، ہم نے جو بت بنایا ہے وہ بھی پتھر کے ہیں، جو تم دیوار کی طرف منہ کرتے ہو وہ بھی پتھر کی ہے، اس طرف منہ کر کے تم جو ہے تم بھی عبادت کرتے ہو، تم میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ تو علماء نے یہ جواب دیا ہے کہ تم ان کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہو، بتوں کو سب کچھ سمجھتے ہو، تم ان کو مشکل کشا، حاجت روا، اپنے قضائے حاجات کرنے والا، وہ سب کچھ سمجھتے ہو، لیکن ہم خانہ کعبہ کی ایسی حیثیت بالکل نہیں دیتے۔ ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہم نہ اس کی طرف منہ کرنے کو جو ہے نا بالکل جیسے تم عقیدہ رکھتے ہو کہ یہ ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے، ہمارا بالکل یہ عقیدہ نہیں ہے، اور اس طرف منہ کرنے میں ہم نیت بھی نہیں کرتے۔ تم تو بتوں کی عبادت کرنے کے لیے نیت کرتے ہو، تو ہم نیت بھی نہیں کرتے، ہم تو اللہ کے حکم کی بجا آوری کرتے ہوئے صرف مسلمانوں کی ایک وحدت بتلانے کے لیے بتلایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیات وہاں پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات پڑتی ہیں، اور ہمیں حکم دیا ہے کہ ان نور کی تجلیات کی طرف تو رخ کر کے اپنی عبادت کیا کرو، تو ہم تمہاری طرح عبادت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ فرمایا جو اہل کتاب ہے نا وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ بیت اللہ، یہ قبلہ، یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اہل کتاب کو اچھی طرح پتا ہے کہ امت محمدیہ کا قبلہ وہی ہوگا، تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے اور انجیل کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کی گواہی ایک روایت کے اندر ملتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فاطمہ، ان کے والد اور ان کے چچا یہودی تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود پر چڑھائی کی تو یہ جو ہے نا قید ہو کر آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ ام المومنین ہیں، تو ان کے باپ اور چچا ہیں، یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، یہ ان کو ملنے کے لیے آئے حضرت صفیہ کو۔ جب ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی نا، یہ دونوں بہت بڑے عالم تھے، اور آپس میں کہنے لگے کہ دیکھ لو یار، یہ نبی تو واقعی سچا ہے، جو ہم تورات اور انجیل کے اندر پڑھ چکے ہیں نا، یہ تو واقعی وہی نبی ہے۔ تو اب جو اس کا قبلہ ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کا قبلہ بھی وہی کعبۃ اللہ ہوگا، بیت اللہ ہوگا۔ اب یہ آپس میں بات کر رہے تھے، حضرت صفیہ کے گھر میں بیٹھے تھے، تو حضرت صفیہ ان کی یہ گفتگو سن رہی تھی، اور انہوں نے یہ خود گواہی دی، حتیٰ کہ ان کے چچا نے، حضرت صفیہ کے چچا نے کہا کہ اے بھائی، ہم پھر کیوں نہ ایمان قبول کر لیں، جب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور ان کا قبلہ بیت اللہ ہے، تو پھر ہم کیوں نہ ان پر ایمان لے آئیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا قسم دیتا ہوں کہ میں کبھی بھی ان پر ایمان نہیں لاؤں گا، میں ان کی ہمیشہ مخالفت کرتا رہوں گا۔ تو قرآن حکیم نے ان کا یہی بات ذکر کی ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جو لوگ کتاب دیے گئے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ قبلہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ قبلہ ان کے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں جو اعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ